یہ عقیدہ ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے جو پیارے اور بابرکت نام ہیں ان کی تعداد فکس نہیں ہے کہ یہ اتنی تعداد میں اللہ کے نام ہے، اتنی تعداد میں اللہ کی صفات ہے، یعنی کوئی متعین تعداد نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نام، بلکہ وہ غیر محصور ہے، لا محدود ہے، اس کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اس کے کئی ایک دلیل ہے۔ پہلی دلیل آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، راوی حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہیں پایا رات کے وقت، تو میں نے آپ کو ٹٹولا تلاش کیا کہ کہاں ہیں، تو کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر پڑا، سجدے میں آپ ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً سجدے میں تھے، تو آپ کا وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک ہے نیچے کا حصہ جسے ہم تلوے کا حصہ کہتے ہیں وہاں پڑ گیا، اور آپ بالکل پیر ایسے کھڑا کر کے سجدے میں تھے، اور آپ کیا پڑھ رہے تھے وہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ دعا میں کیا بتایا گیا کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، کس چیز کی پناہ چاہتا ہوں؟ میں تیری رضا کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تیری ناراضگی سے بچ کر، تیری ناراضگی سے بچ کر تیری خوشنودی کی، تیری رضا کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں تیری معافی کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کس سے؟ تیری سزا سے، تیری سزا سے بچ کر تیری معافی میں آنا چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور تجھ سے بچ کر تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یعنی تیری ناراضگی کا ایک پہلو ہے، تیری خوش ہونے کا پہلو ہے، تو تیری ناراضگی کے پہلو سے بچ کر تیری خوشی کے پہلو میں آنا چاہتا ہوں، یہ دعا۔ اور آگے کہتے ہیں لا احصی ثناء علیک، میں تو تیری تعریف گن نہیں سکتا ہوں۔ اب انسان، ہم اور آپ کسی کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ دو ہی چیز ہوتی تعریف کرنے، یا تو کچھ اس کا لقب رکھ کے تعریف کریں گے ہم اس کی، کوئی اچھے اچھے نام، یا پھر اس کی اچھی اچھی صفات کے ذریعے تعریف، اور کوئی طریقہ ہوتا ہے تعریف کا کیا؟ نہیں، یا تو صفات کے ذریعے ہم کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے اچھے اچھے نام رکھ کر اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اچھے اچھے لقب دے کر اس کی تعریف کر سکتے ہیں، آپ تو شیر ہیں، آپ تو ایسے بڑے بہادر ہیں، بڑے شجاع، یعنی جو بھی ہم تعریف کرتے ہیں وہ دو چیزوں میں محصور ہوتی ہے، یا تو نام یا تو صفات۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے رسول کیا کرے کہ لا احصی ثناء علیک، میں تو گن نہیں سکتا ہوں، شمار نہیں کر سکتا ہوں تیری تعریف، یعنی نہ تو اللہ کے نام کوئی گن سکتا ہے اور نہ تو کوئی اللہ کی صفات گن سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نام اور اللہ رب العالمین کی صفات کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، فکس تعداد نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی۔ سبحان اللہ، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے، بندے کی تو بس میں نہیں کہ تیری تعریف بیان کر دے۔ تو ایک دلیل یہ ہو گئی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اسما جو ہے، نام جو ہے یا صفات جو وہ محصور نہیں ہے، غیر محصور۔ ایک اور حدیث دیکھ لیجیے، بہت طویل حدیث ہے، میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود، متفق علیہ روایت ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کی بڑی ہولناکی ہوگی اور سب پریشان ہوں گے تو ترتیب سے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، اتنا مشکل گھڑی آ گئی ہے، اللہ بہت ناراض ہے، غصے میں ہے، تو ذرا آپ لوگ اللہ سے ہماری طرف سفارش کیجیے۔ ترتیب سے انبیاء کے پاس سب لوگ جائیں گے اور سب لوگ اپنی اپنی کچھ نہ کچھ لغزشیں جو دنیا میں ہوئی وہ بیان کر کے بولے اللہ بہت غصے میں اور ہم سے تو یہ غلطی ہے، ہم تو اپنی فکر میں لگے ہوئے کہ کیا ہو جائے۔ آخر میں سب کہاں پہنچیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، ان سے بھی کہیں گے کہ سب سے ہم نے سوال کر لیا، سب کے سامنے اپنے جو ہے فریاد رکھی ہے، اب آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، اور کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے عرش کے پاس جا کر وہاں سجدے میں گر جاؤں، اور سجدے میں گرنے کے بعد اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں وہ غور کیجیے، وہ ہماری دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تمام تعریفوں کے دروازے کھولیں گے۔ کیا کھولیں گے؟ تمام تعریفوں کے دروازے کھولیں گے،
اور جتنی اچھی ثنا اللہ کی ہو سکتی اس کے تمام چیزوں کو مجھ پر کھول دے گا. یعنی اس وقت میں خوب اللہ کی تعریف کروں گا اور ایسی ایسی تعریفیں اللہ رب العالمین مجھے بتائے گا, دروازے کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو اللہ نے نہیں دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج ہم کچھ چند ناموں کو, چند صفات کو اللہ کی جانتے ہیں, یہ اتنے ہی نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ہیں جو آج نہیں ہمیں معلوم ہے, اس وقت معلوم پڑیں گے. تو پھر اس کے بعد میں جو ہے ان تمام تعریف کو خوب تعریف کروں گا سجدے میں گر کر. پھر اللہ رب العالمین مجھ سے کہیں گے کہ سر اٹھائیے اور جو آپ جس کی آپ سفارش کرنا چاہتے ہیں میں اجازت دوں گا, آپ سفارش کیجیے اور پھر میں ان کو بخش دوں گا. تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کھولیں گے اپنی تعریفوں کو. تو پہلے نہیں کھلے تھے, جب تو کھولیں گے. تو یہ جو آج ہمیں جو کچھ معلوم ہے, جو سکھایا گیا, بتایا گیا, یہ اتنے ہی نہیں, غیر محصور ہے. یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے. یہ دوسری دلیل ہے. اور ایک تیسری دلیل, بہت سارے لوگ ہم میں سے تہجد کا اہتمام کرتے ہوں گے, تہجد میں دعائیں پڑھتے ہوں گے. تہجد کی نماز میں ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. اس دعا کے اندر آپ دیکھیے کیا ہے. اللہ کے رسول کہتے تھے اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, وابن عبدک, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, وابن امتک, تیری لونڈی کا میں بیٹا ہوں, ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, ماضٍ فی حکمک, میرے سلسلے میں تیرا فیصلہ تو ہو چکا ہے, عدل فی قضاؤک, اور تیرا فیصلہ میرے حصے میں جو ہوا ہے میرے تعلق سے وہ عدل پر مبنی ہے, برابر ہوا ہے. اسألک, میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, تجھ سے مانگ رہا ہوں, بکل اسم ہوا لک, ہر اس نام سے جو تیرا ہے, ہر اس نام سے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں جو تیرا نام ہے, سمیت بہ نفسک, جس نام کے ذریعے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے, یعنی اپنا نام تو نے جو رکھا ہوا ہے, یا تو نے اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے, اس سے بھی میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں. او علمتہ آدم من خلقک, یا وہ تمام نام جو تو نے اپنے مخلوق میں کسی کو سکھا دیے, بتلا دیے, اس سے بھی تجھ سے میں سوال کر رہا ہوں. او استأثرت بہ, اب دیکھیے ہمارا, او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, اور ان تمام ناموں سے بھی میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں ذریعے کہ جس ناموں کو تو نے علم غیب میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اپنے پاس تو نے اسے رکھ لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج ہم جان رہے ہیں صرف اتنے ہی اللہ کے نام اور اللہ کے صفات نہیں ہے, بلکہ کچھ نام اللہ رب العالمین نے کہاں رکھے ہیں, اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہوئے, جو آج نہیں کھلیں گے وہ قیامت کے دن کھلیں گے. اس کے بعد یہ تمام چیزوں کے بعد کیا مانگتے ہیں اللہ کے رسول, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ اللہ قرآن کریم کو تو میرے دلوں کی بہار بنا دے, میرے دل کی بہار بنا دے, اور میرے سینے کی روشنی بنا دے, میرے غموں کا علاج بنا دے, اور میری پریشانی کے جانے کا ذریعہ بنا دے. دیکھیے آپ اس دعا میں کیا مانگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہا کہ جو تو نے اپنے علم غیب میں جو رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب جو آج ہم جتنے نام جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی نام ہے, اس کے علاوہ بھی چند صفات ہیں. تو ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی تعداد فکس نہیں. اچھا ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے, ایک چیز بہت مشہور ہے, اور وہ صحیح بھی ہے, مشہور بھی ہے تو صحیح بھی ہے کیونکہ اس کی ایک دلیل ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کی جانتے ہیں ہم, اور بعض قرآنوں میں مصحف میں آپ کو نظر آئے گا, ایک طرف نبی اللہ تعالیٰ کے 99 نام آپ کو نظر آتے ہیں قرآن کریم کے اندر, اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام نظر آتے ہیں. یہ ہے, اس کی ایک دلیل ہے, اس کا جواب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 99 نام ہے. حدیث میں باقاعدہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو اس کو یاد کرتا ہے, اس کو گنتا ہے, اس کو پڑھتا ہے, اس کو یاد رکھتا ہے, اور دعاؤں میں اس کے حوالے دے کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے, دخل الجنہ, ایسا انسان جنت میں داخل ہوتا ہے. یعنی اللہ کے ناموں کو یاد رکھنا اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا, یہ اتنی اہمیت ہے, اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے. تو یہاں پر حدیث میں کیا بتایا گیا, 99 نام. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر تو اس حدیثوں میں معلوم پڑا کہ ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے, یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنا رہے ہیں, اس کا مطلب ٹکراؤ ہو گیا, بظاہر لگ رہا ہے ٹکراؤ ہو گیا. ایک حدیث میں کہتا میں گن نہیں سکتا, ایک طرف اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ 99 نام. اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے یہ صرف خبر دی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کچھ 99 نام ایسے ہیں, اللہ کے جتنے نام اور صفات ہیں ان میں سے 99 صفات ایسی, اس کو کوئی گن لیتا ہے, شمار کر لیتا ہے, اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کے ذریعے دعائیں کرتا ہے, تو اس کی یہ فضیلت.
یہ صرف یاد رکھنے کی فضیلت ہے، یہ نام فکس کرنے کی بات نہیں کہی گئی کہ یہ اتنی ہی تعداد ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے اہل علم نے، یہی جواب لکھا۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام نہیں ہیں، بلکہ یہ فضیلت بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعداد بتائی ہے۔ یہ تعداد کوئی فکس تعداد، متعین تعداد، محدد تعداد، لمیٹڈ تعداد نہیں ہے۔ بہرحال پورے درس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اب اللہ کے ناموں کا جب تعارف حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد مقرر نہیں ہے، اللہ کے نام، اللہ کی صفات یہ غیر محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے